بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے فیس بک آفیشیل پیج سے لائیو ہیں، اور جیسا کہ کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے، جس میں آپ حضرات کے سوالات کے ہم نے جوابات دیے تھے۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس میں حضرت مفتی واحد قریشی صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ اس میں حضرت ہمارے پاس سب سے پہلے محمد شاہد صاحب کا ایک سوال ہے کہ سینیٹائزر میں الکوہل زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی شاہد، آپ کے سوال کی وضاحت ہمیں مطلوب ہے۔ جہاں تک ہماری معلومات میں ہے کہ اس میں الکوہل محلول ہو جاتا ہے، وہ دوسرے حصے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ الکوہل کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسری چیزوں میں بالکل محلول ہو جائے اور اس کے اجزاء واضح موجود نہ ہوں تو اس کے اندر نماز ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ جیسے پرفیوم ہے، پرفیوم کے استعمال پہ ہمارے فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پرفیوم استعمال کر لیا جس میں الکوہل کی ملاوٹ تھی تو اس سے اس کی نماز پڑھنا جائز ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ الکوہل پینے میں حرام ہے، نہ کہ جسم پہ لگانے میں۔ اگر آپ کو جسم کے لگانے کے اوپر تکلیف ہے، حالانکہ طبی ماہرین تو سینیٹائزر کا کہہ رہے ہیں، اگر پھر بھی آپ کو شک ہے تو میں آپ کے لیے ایک آسان ترتیب بتا دیتا ہوں۔ آپ اس سے ہاتھوں کو دھو بھی سکتے ہیں، جب نماز پڑھنا چاہیں آپ بالکل دھو لیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں واضح طور پہ موجود ہے، تو آپ اس کو دھو لیں، آپ کا شک بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی بالکل ہو جائے گی۔ اور سینیٹائزر صرف حل نہیں ہے، میرا مطلب تھا آپ ہاتھوں کو واش کریں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں۔ وہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈیٹول سے کر لیں، ڈیٹول سوپ سے کر لیں، کسی اور ترتیب سے کر لیں، آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہونے چاہیے، یہ مراد تھی۔ جزاک اللہ حضرت ہمارے پاس ایک اور سوال بھی موجود، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے گروپس کے اندر بھی شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سوالات کمنٹ باکس کے اندر لکھیں اور میں جو ہے حضرت صاحب کے سامنے وہ پیش کروں اور حضرت صاحب ان کے جو ہے وہ جوابات جو ہے منگائے جاتے ہیں۔ احباب سے گزارش یہی ہے کہ آپ سوالات فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آئیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ کے سوالات کے جوابات ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اور احباب تک بھی آپ پہنچائیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور باقیوں کا بھی فائدہ ہو۔ جی حضرت، ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ذاکر حسین صاحب کا ہے۔ ذاکر حسین صاحب کہتے ہیں کہ آج کل مسجد کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ میرے خیال میں کہ مسجد کو بند کرنے کا ہمارے ملک پاکستان میں کہیں نہیں کہا جا رہا۔ جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے وہاں بھی مسجد کو تالا نہیں ہے، مسجد بند نہیں ہے۔ ہاں، نمازیوں کی تعداد کی کمی کا کہا گیا ہے کہ عملہ مسجد نماز ادا کرے گا، باقی حضرات اس میں زیادہ نہ آئیں۔ اور جہاں مسجدوں کو 100% بند کرنے کے اوپر اسٹرکٹلی آرڈر موجود ہے تو پھر عوام کو گناہ نہیں ہے، گناہ ان کے سر ہے جو اس کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر آپ لوگ عوام معذور ہیں، آپ کو مسجد نہ آنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ حضرت۔ کراچی سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے فیضان مجید کا۔ فیضان بھائی کہہ رہے ہیں مسجد کو چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھنا، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ کراچی والے احباب تو واقعی اس مسئلے میں خاصی طور پہ مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی ابتلا کو ختم فرمائے۔ بھائی فیضان مجید، بات یہ ہے مسجد کو چھوڑ کے گھر پہ نماز پڑھنا آپ حضرات کو حکومت وقت نے مجبور کر دیا ہے۔ یہ تمام معاملہ حکومت وقت کے سر پہ ہے۔ اگر آپ اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو گھر میں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ باجماعت نماز کی ترتیب کیا ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ خاوند بیوی ہیں تو آپ دونوں باجماعت نماز پڑھیں، تکبیر بھی آپ کہیں گے یعنی اقامت، اور اللہ اکبر بھی آپ کریں گے۔ اور اگر آپ کے بچے ہیں اور بالغ ہیں تو آپ کے بچے آپ کے پیچھے ٹھہر کے تکبیر کہیں گے، آپ نماز پڑھا دیں، آپ کی بیوی ان سے پیچھے لائن میں ٹھہری ہوگی۔ مناسب ہے کہ آپ لوگ اسی طرح باجماعت نماز ادا کریں۔ بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، اس طرح ابو ہے، بیٹیاں ہیں، یہ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں صفوف کی شرعی ترتیب کو سامنے رکھ کے۔ اور اگر آپ باجماعت نہیں پڑھ سک رہے، کچھ ایسے معاملات ہیں، تو پھر آپ گھر پہ اکیلی نماز پڑھیں۔ آپ کی گھر پہ اکیلی نماز پڑھنا عذر کی بنیاد پہ آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملے گا۔
جزاک اللہ حضرت، ہمارے پاس بہت سے فریکوینٹلی آسک کویسچنز آ رہے ہیں، اس میں حضرت ہمارے پاس ایک قاری خالد صاحب کا سوال آ رہا ہے کہ ماسک پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں قاری صاحب، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماسک کے ساتھ مجبوری میں نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اب تو مجبوری نہیں ہے، اب مجبوری سے بڑھ کے معاملہ ہو چکا ہے، اب تو بلوہ عام ہے، اس میں تمام حضرات جو ہے نا موجود ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو سب کو ملوث ہونے کا معاملہ موجود ہے۔ اسی لیے اگر آپ ماسک استعمال کر کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت موجود نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ حضرت، ہمارے پاس ایک اور سوال ہے۔ سوالات تو ہمارے پاس بہت آ رہی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ایک ترتیب سے لے کے چلوں سوالات کو۔ ہمارے پاس جواد بھائی کا ایک سوال آیا ہے کہ ایک شخص نے اعتراض کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نماز کی صفوں میں فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا کیا جائز ہے؟ اس کے بارے میں حضرت تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ طبی ماہرین کا مشورہ اور ان کی تجویز یہ ہے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کے ملاپ سے، اجتماع سے، ایک دوسرے کے قرب سے پھیلتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر تھوڑا سا بعد رکھا جائے، سماجی طور پہ، جسمانی طور پہ تھوڑا سا فاصلہ، اسپیس رکھا جائے، اور نمازیوں کے اندر بھی اگر آپ فاصلہ موجود رکھیں اور آپ نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ اس میں فاصلہ دے کر صف کے اندر ٹھہریں۔ جزاک اللہ حضرت سوالات تو ہمارے پاس بہت آ رہی ہیں۔ میں اپنے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے، ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ جتنا بھی شیئر کریں گے یہ دوسروں کی آپ کیئرنگ کر رہے ہیں کہ اس سے ہر بندے کو فائدہ ہوگا۔ جو بندہ بھی اس کو دیکھے گا، اس سے سوال کرے گا، کسی کے پاس کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت اجاز بھائی کا ایک سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کوئی مسلمان کرونا کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو تو اس کا جنازہ کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ بھائی اجاز، آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا ہے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ طاعون میں فوت ہونے والا جو بیماری پھیلی تھی وہ شہید ہے، تو طاعون میں مبتلا ہونے والا شہید ہے تو شہید بخشا بخشایا ہوتا ہے۔ شہداء کا جنازہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، سید الفقہاء والمحدثین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شاگرد، گویا ہمارے نبی پاک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ شہید کا جنازہ پڑھیں، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ لیکن کرونا وائرس سے فوت ہونے والا اگرچہ شہید ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن طبی ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے جنازے میں اجتماع زیادہ نہ کریں۔ جو اس کے پسماندگان ہیں بس وہ پڑھیں، کس ترتیب پہ پڑھیں، کون سے لباس میں پڑھیں، کون سی کٹس استعمال کریں، اس کے لیے طبی ماہرین کی آرام موجود ہیں۔ تو اسی لیے اگر اس کرونا وائرس والے کا اجتماع نہ کیا جائے، چند افراد مل کے جنازہ پڑھیں، باقی حضرات اس کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں، تو انشاءاللہ آپ اس کے ثواب میں شریک ہیں۔ جی حضرت جزاک اللہ، ہمارے پاس بہت سے سوال آ رہے ہیں۔ حضرت ہمارے پاس ایک اور سوال ہے حبیب بھائی کا۔ حبیب صاحب پتہ کر رہے ہیں کہ نمازیوں کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ، یہ آج کل مساجد کے اندر بہت سے نمازی جو ہوتے ہیں آپس کے اندر فاصلہ طے کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حدیث میں اس کی روشنی موجود ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کرنا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بھائی حفیظ آپ کا غالباً شاید توجہ نہ رہی ہو، حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ جو بندہ کسی فیلڈ کا ماہر ہو، کسی میدان کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو اس فیلڈ کا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس سے جھگڑا نہیں جائے گا۔ طبی ماہرین نماز میں فاصلے کی بات کر رہے ہیں تو اسلام اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ نمازیوں کے درمیان فاصلہ دیں اور نماز ادا فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی نماز میں کسی قسم کی کراہیت موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ حضرت ارشاد یونس صاحب کا ایک سوال ہے، کیا کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ بھائی ارشاد یونس، آپ کی خدمت میں یہ بات موجود ہے، شاید آپ ہمارے بیانات سنتے نہیں ہیں یا قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، اس کو سنیں، تو انشاءاللہ میرے بیانات میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، اس کے کئی قسم کے تعلقات کی حیثیت ہے، وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اپنی بیوی کا خاوند ہے، اپنی بہن کا بھائی ہے،
اور اپنے ماموں کا بھانجا ہے اور اپنی اولاد کا خود والد ہے. اب بندہ ایک ہے، یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ خاوند ہے، بھانجا ہے، یہ ماموں ہے. آپ کہیں گے مختلف حیثیتوں سے ایک بندہ مختلف نوعیتیں رکھ سکتا ہے. ایسے کرونا وائرس ہے، یہ ہے ایک چیز لیکن اس کی حیثیتیں کئی ہیں، اس کی نسبتیں کئی ہیں، اس کی نوعیتیں کئی ہیں. ظالم، فاسق و فاجر اور ظالم لوگ پر جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی گستاخی کر کے ان کا حق مارتے ہیں، ان لوگوں پہ لعنت ہے، ان لوگوں پہ عذاب ہے، ان کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی پکڑ سمجھی جائے گی. ہاں، جو مسلمان ہے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، عوام کا حق بھی ادا کرتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے، شریعت کو تسلیم کرتا ہے، اس پر ہم لعنت نہیں کہیں گے، عذاب نہیں کہیں گے، رب کی پکڑ نہیں کہیں گے. ہاں، اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور کہیں گے. رب کی طرف سے جب آزمائش آ جائے پھر اللہ کی طرف ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آنا چاہیے، احکام خداوندی کی طرف آنا چاہیے، استغفار کی طرف آنا چاہیے، معافی کی طرف آنا چاہیے. میں یہاں ایک بات کہوں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. لیکن یہاں ایک گنجائش موجود ہے. حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. جب ان کی قوم پر عذاب کا وقت آیا اور رب نے فیصلہ فرمایا، وقت کے پیغمبر نے اپنی قوم میں اعلان فرمایا، اے قوم، اللہ نے آپ کی طرف عذاب بھیجا ہے، اب عذاب کا انتظار کرو. یہ کہہ کے وقت کے نبی اس بستی سے ہجرت فرما گئے. پیچھے سے قوم نے گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، معافی شروع کی، معذرت شروع کی، استغفار شروع کی، اللہ کے سامنے آہوزاری شروع کی. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کا جلال جمال میں بدلا، رب العزت نے عذاب ٹال دیا. اب ہمارے اوپر آزمائش ہے، ہم اللہ کی طرف کتنے متوجہ ہوتے ہیں، رب العزت کی طرف کتنا رجوع کرتے ہیں، کتنی آہوزاری کرتے ہیں. کیا اس وائرس کی اطلاعات سے پہلے بھی اگر میری صبح کی نماز قضا ہوتی تھی، کیا اب بھی ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں مسلمان غافل تھا، کیا اب بھی میں غافل ہوں؟ اس سے پہلے بھی میں نے سنت رسول کے جنازے نکالے تھے، کیا اب بھی میرے اندر یہی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، کیا اب بھی میں یہ کر رہا ہوں؟ تو پھر بندہ انتظار کرے، اس کے اوپر عذاب اللہ نہ کرے کہیں آ جائے. اور اگر یہ بات نہیں ہے، رجوع اللہ ہے، معافی ہے، معذرت ہے، آہوزاری ہے، استغفار ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، انابت ہے، تو پھر آپ انتظار کریں. اللہ آپ کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی عذاب ڈالیں گے، ان اعمال کی وجہ سے پورے مسلمانوں پر بھی عذاب ڈال دیں گے. جزاک اللہ حضرت. وقت ہمارے پاس حضرت تھوڑا کم ہے اور ہمارے پاس سوال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. حضرت میں تھوڑا سا ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. حضرت ہمارے پاس ایک اور سوال ہے معراج خالد کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں سہروزہ لگانا کیسا ہے تبلیغی جماعت میں؟ بھائی معراج خالد، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے جذبے کو سلام ہے، آپ فی سبیل اللہ راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ترتیب بزرگوں کی چاہیے. ہمارے رائیونڈ کے حضرات، خصوصاً امیر محترم امیر دعوت و تبلیغ حضرت مولانا نذر الرحمان دامت فیوزہم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کسی قسم کا کوئی تبلیغی سفر نہ کیا جائے، کوئی تبلیغی اجتماع قائم نہ کیا جائے. آپ اپنے بڑوں کی بات کو تسلیم کیجئے، کسی قسم کی سہروزے کی طرف متوجہ نہ ہو جائیے، بلکہ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کے جذبے کی بدولت اللہ آپ کو سہروزے کا ثواب دے گا. یہ کچھ ہی دن ہے، اس پر آپ انتظار کر لیں. انشاءاللہ تعالی وہی رونقیں بھی بحال ہوں گی اور وہی محفلیں بھی دوبارہ رونق ہو جائیں گی. بس اسٹے ہوم اسٹے سیف کی بات کو عمل کرتے ہو آپ اس پر عمل پیرا رہیں. حضرت آپ نے ایک بات کہی ہے اسٹے ہوم اسٹے سیف. بعض اوقات میرے پاس کل یہ بھی سوال آ رہے تھے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف کے باوجود بھی یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ یہ بہت قابل توجہ سوال ہے کہ اسٹے کے باوجود، لاک ڈاؤن کے باوجود، بعض علاقوں میں کرفیو کے باوجود، بعض علاقوں میں گھر میں بیٹھنے کے باوجود کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کی تقدیر کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں ہمارے کچھ اسباب بھی داخل ہیں. بنیادی سبب جو میری ناقص رائے میں ہے
وہ یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے، ہم اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، ہم اس کو بہت زیادہ کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا فلاں ہے، اس کو کورونا نہیں ہوگا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی. ہم اس پر ملنا جلنا، آنا جانا، چھٹیوں کو انجوائے کرنا اور تفریحی مقامات پہ گھومنا، گھر سے باہر آنا، کرکٹ، پتنگ بازی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. ہم نے جب احتیاط کا دامن چھوڑا ہے تو یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھو آپ کے سامنے ہے ہمارا سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص کے اندر یہ وائرس پایا گیا، اس نے جا کر ہسپتال میں بتایا نہیں، کوئی اور علاج کرایا، جب بستر پہ سویا رہا وہ بندہ فوت ہو گیا. میری دعا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد جو دوسرا یہ آج دن 2 بجے کی خبر ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر موجود ہے، لیکن ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم جو باہر نکل کے گھوم رہے ہیں، ہم دوسروں سے میل جول رکھے ہوئے ہیں، طبی ماہرین کی رائے کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ کیسز بڑھیں گے اور ہمارے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہماری بھی فیملی بھی متاثر ہوگی، ہمارے ملنے والے قریبی، ہمارا وطن عزیز بھی متاثر ہوگا. تو اس لیے ہمیں احتیاط کا دامن مضبوطی سے کاربند اس پہ ہونا چاہیے، طبی ماہرین کی رائے کو لے کر چلنا چاہیے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے. ایک اجاز خان بھائی کا سوال ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے موسٹ آسک کوسچن ہے جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. سب لوگوں نے تقریباً لوگوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ اذان جو گھروں میں چھت پہ دی جاتی ہے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا حضرت بتا دیں. بھائی اجاز کا سوال صرف بھائی اجاز کا نہیں ہے، یہ پورے عام طور پہ زبان زد عام ہے. ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا اذان کے بارے میں آپ فرمائیں. میں 2 ٹوک بات کروں گا اور اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں مختصر اور پورا سر جملہ کہوں گا. یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ذرا کان کی کھڑکیاں کھولیں اور اپنے دل تک میری اس بات کو جانے کا راستہ دیجئے. آپ ذرا سمجھیے، قرآن کریم کی 6666 کم و بیش آیات موجود ہیں، 114 سورتیں موجود ہیں، 540 رکوع موجود ہیں، 86 مکی 28 مدنی سورتیں موجود ہیں، 30 پارے اور 7 منزلیں موجود ہیں. قرآن کریم کی کسی ایک پارے میں، کسی ایک سورت میں، کسی ایک رکوع میں، کسی ایک آیت میں وبا پھیلنے کے وقت اذان دینے کا حکم موجود نہیں ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50,000 متون حدیث موجود ہیں، اگر اس کی سندات ملائیں لاکھوں میں پہنچ جاتی ہیں. رسول اللہ کی صحیح، رسول اللہ کی ضعیف کسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر، زبان مبارک، زبان معمبر، زبان بابرکت و باسعادت سے یہ حکم جاری نہیں ہوا کہ آپ وبا کے موقع پہ اذانیں دیں جیسے اب رواج چل پڑا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت عظام، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ تک، سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر عبداللہ بن مسعود تک، حضرت عبداللہ بن مسعود سے لے کر عبداللہ بن عباس تک، عبداللہ بن عباس سے لے کر سیدنا وحش بن حرب تک رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے کسی صحابی کا یہ حکم موجود نہیں ہے کہ آپ وبا کے وقت اذان دیں. اسی طرح آپ کو 4 ائمہ میں حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا کہیں حکم موجود نظر نہیں آئے گا کہ آپ اذان دیں. اسی طرح مشائخ طریقت حضرت محبوب سبحانی، ذل ربانی، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، اس سمیت تمام اولیاء میں سے کسی کا آپ کو حکم موجود نظر نہیں آئے گا. بس بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ اس موقع پہ اگر آپ 1-2 دفعہ کبھی کبھار اذان دے دیں تو یہ رب کا ذکر ہے، اس وجہ سے بلائیں دور ہوں گی. لیکن یہ بھی کبھی کبھار حکم موجود نہیں ہے، ہر وقت موجود نہیں ہے، عادت موجود نہیں ہے.
کنٹینیوسلی کرنا موجود نہیں ہے، جو اب عادتیں بن چکی ہیں۔ یاد رکھنا شوافع کا قول امام شامی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، لیکن اس پہ حافظ ابن حجر اسقلانی جو شافعی مذہب کے سلطان ہیں ان کا رد موجود ہے۔ اور اس پر میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے مزید بھی کروں، اذان کے مسئلے پہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اذانیں دیں تو ہمارے لیے وبا دور ہوگی، پھر اس پر بعض لوگوں نے احادیث کوٹ کرنا شروع کر دی کہ حضرت امام انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر کا فلاں صحابی فرماتا ہے کہ اذان سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور بابا بلائیں دور ہوتی ہیں کون سی اذان؟ یہ جو تم دے رہے ہو یا نماز کے وقت والی اذان؟ حدیث پاک کے مطابق تو اذان مطلق ہے، وہ تو 5 وقتوں والی نماز ہے۔ آپ نے 5 وقتوں والی نماز کو نہ مانا تو آپ چھٹے وقت کے مؤذن بن بیٹھے۔ خدا کے لیے امت کو اس پر خراب نہ کریں، سمجھیں یہ جو لوگوں نے عادات بنائی ہوئی اذان کی اس سے بچ جائیں، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اذان کا فائدہ ہے، اذان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ اذان جہاں اذان مشروع ہے، وہ اذان جہاں پر اذانیں دی جانے کا حکم شریعت نے کیا ہے، یہ کام ثابت نہیں ہے۔ اب بھی کوئی اس کو سنت سمجھ کے، شریعت کا حکم سمجھ کے، دین اسلام کا حصہ سمجھ کے دیتا ہے تو وہ غلط کام پر مشتمل ہے، اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھے، دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہ سمجھے، اس کو شریعت کا پارٹ اور شریعت کا حصہ نہ سمجھے۔ وہ دے تجربہ ہے، وہ دے ٹوٹکا ہے، وہ دے لوگوں کا ایک کام ہے، تب تو کوئی گنجائش موجود ہوگی، ہم اس کے بدعت نہیں کہیں گے، لیکن اس کو جب شریعت کا حکم کہیں گے تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ 1400 سال کی امت نے ان جیسے مواقع پہ کبھی حکم نہیں دیا۔ جزاک اللہ حضرت ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا سوالات کو حضرت مختصرم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ تھوڑا کم ہے۔ ابو داؤد بھائی کا ایک سوال ہے کہ جمعہ کی نماز کیا ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ بیٹا جمعہ کی نماز ابو داؤد بیٹا آپ کہاں گھر میں ادا کرو گے؟ آپ تو اکیلے ہو۔ مناسب یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کی بجائے ظہر کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کی نماز کے لیے آپ مسجد تشریف لائیں، آپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں تو بہت بہتر ہے۔ اس میں ہمارے چند اہل علم اختلاف کرتے ہیں کہ اذن عام نہیں ہے، کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، جمعہ کے مسائل میں آپ مبتلا نہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ذیشان احمد کا سوال ہے کہ گھر میں آج کل آپ کو پتہ ہے جماعت جو ہو رہی ہے مساجد کرونا وائرس کی وجہ سے، گھر میں مرد اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جماعت کی صورت کے اندر؟ جی بالکل، مرد اور عورت ایک ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خیال کریں، ایک ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جڑے ہوئے ہوں، ٹچنگ میں ہوں۔ ایک ساتھ کا مطلب ہے ایک نماز کے اندر شریک ہوں، ایک جماعت کے اندر شریک ہوں۔ عورتوں کی بالکل آخری صف ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام نے پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر خنسا کی صف، اور اس کے بعد شیمیل خنسا، اس کے بعد عورت کی صف دی ہے۔ اور اگر کہیں اکیلی عورت ہے تو بالکل پیچھے ٹھہرے گی، جیسے مقتدی ٹھہرتا ہے تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ محرم سارے ٹھہریں گے، گھر میں تو سارے محرم ہیں، وہی نماز کریں، غیر محرم وہاں نہ ٹھہرے۔ اور اگر غیر محرم ہے تو وہ پردے کے ساتھ پیچھے ٹھہر کے آپ جماعت کرے گی اور پیچھے آگے سے امام ٹھہرے گا۔ بس اس معاملے کو سامنے رکھ کے آپ نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ہمارے پاس ایک اور سوال ہے عبید عرابی بھائی کا، مسجد میں لاؤڈ سپیکر میں جماعت کرنے سے گھر میں جماعت کو فالو کرنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ کس بھائی کا سوال ہے؟ یہ عابد بھائی کا سوال ہے، عابد عرابی بھائی۔ عابد عرابی، میرے خیال میں آپ مسئلہ غلط سمجھے ہیں۔ یہ بات بالکل نہیں ہے کہ مسجد کے سپیکر کی آواز آ رہی ہے تو آپ اس کو فالو کرتے رہیں، جی یوں نہیں ہے۔ اس میں بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنی نماز پڑھیں گے، مسجد کا عملہ اپنی نماز پڑھے گا۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مزید ایڈ کر لوں۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک علامہ صاحب نے گپ ماری ہے شریعت میں کہ جی آن لائن نماز ہو وہاں کیا نام ہے اس کا ایوان صدر میں، اور پوری دنیا آن لائن نماز پڑھے۔ یار اگر امام کا تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا اور سگنلز ڈراپ ہونا شروع ہو گئے، یا مقتدی کا نیٹ پیکج ختم ہو گیا، اس کو ری پیکج کرانا ہو، ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی شریعت کا مسئلہ سمجھا دینا۔ 1400 سال میں اس سے بڑی گپ شریعت میں نہیں ماری گئی جتنی حضرت صاحب نے مار کے رکھ دی ہے، جی آن لائن نماز پڑھیں۔ آن لائن نماز پڑھنی ہے تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ لو، پھر تو 1,00,000 نماز کا ثواب مل جائے گا۔ کچھ سادے بندے، آن لائن کا مسائل یہاں ہے ہی نہیں۔ آن لائن جو مل گئے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے،
کہتے ہیں آج کل فیسلٹیز آ گئی ہیں تو آن لائن ہو. یار حدیث پاک میں ہے, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. فرمایا جب معاملہ نااہل کے ہاتھ آ جائے تو گویا قیامت ٹوٹ پڑے گی, اتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ جو آن لائن نمازوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کرایا ہے, اس سے خود بھی بچیں اور باقی بھی ان کو بچائیں. میرے خیال میں اس کو بات کسی نے سنجیدہ بندے نے ایکسیپٹ کی نہیں ہے, انہوں نے ایک چول سمجھیے بھی کسی کی طرف سے ایک چول آئی ہے, لہٰذا اس جیسی باتوں پہ ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. ہمیں اس کو یوں سمجھے بھی فنی طور پہ انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہے, باقی دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے. جزاک اللہ. حضرت ہمارے پاس ایک اور سوال ہے مسعود الرحمان بھائی کا. مسعود الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ صلاۃ التوبہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ایس ایم ایس پہ واٹس ایپ پہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ کل صبح 10 بجے پورے ملک میں صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے بارے میں آپ کی کیا ہوا ہے؟ صلاۃ التوبہ کے بارے میں شریعت تعلیم بھی دیتی ہے, مسائل بھی بتاتی ہے, سمجھاتی بھی ہے, لیکن صلاۃ التوبہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو اتنے بجے اب سب سارے مل کے پڑھیں گے. یہ ایک اختراعی طریقہ ہے اسی اذانوں کی طرح, یہ ایک بناوٹی طریقہ ہے, یہ میڈ ان دا پاکستان ہے, یہ میڈ ان دا انڈیا ہے, یہ میڈ ان دا انسانیت ہے, یہ لوگ خود بنا رہے ہیں جو عام طور پہ بیٹھے ہیں. آپ صلاۃ التوبہ کبھی پڑھیں, کس ٹائم پڑھیں, جس ٹائم آپ کی مرضی آئے, جس وقت آپ کی مرضی ہو آپ پڑھیں, وہی عام طریقہ ہے نماز جیسا. آپ صلاۃ التوبہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور توبہ مانگ بھی سکتے ہیں, بہت اچھا ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے جو خاص طور پہ انہوں نے اس میں شریعت میں بنا کے مینشن کر دیا ہے. جزاک اللہ. حضرت ایک اور ہمارے پاس سوال ہے رسول ولی خان بھائی کا. میں دبئی میں کام کرتا ہوں, یہاں لوگ الکوہل سے اسپرے کرتے ہیں جو میرے کپڑوں پہ لگتا ہے, کیا میری نماز ہو جائے گی؟ الکوہل کا مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ایک بار پھر بھی بتاتا ہوں. ہمارے دبئی والے بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں, الکوہل کیسا ہے؟ 100% الکوہل ہے پھر تو آپ کو کپڑے دھونے پڑیں گے. اور اگر الکوہل اس طرح جیسے پرفیوم میں شامل کیا جاتا ہے یا سینیٹائزر میں شامل کیا جاتا ہے, پھر کپڑے دھونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. حضرت ایک اور آپ سے یہ سوال تھا کہ ہمارے اکثر میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, اس کے بارے میں کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, میرے خیال میں تھوڑا سا اس لفظ کو تبدیل کر لو. تبدیلی یہ ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. یہ لڑنے والی بات چھوڑ دیں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز آ جاتی ہے نا بیماری, وہ رب کی تقدیر ہے. تقدیر سے لڑا نہیں جاتا, تقدیر کے معاملے میں دعا کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں. تو بچنے کی بات, بچانے کی بات, امت کو اس سے فائدہ دینے کی بات کریں. یہ بات چھوڑیں کہ بچنا نہیں اور جی ڈرنا نہیں جی لڑنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ خطرناک ضرور ہے, ڈائریکٹ جان لیوا نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کی خطرناکی کا وہ سنجیدہ طور پہ نہ لیا تو جان لیوا بھی ہو جائے گی. لہٰذا اس سے خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں. جزاک اللہ. حضرت ہمارے پاس بس کچھ ہی سوال رہ گئے ہیں, ان کو میں مختصراً بیان کرتا ہوں. نبیل بھائی کا ہمارے پاس سوال ہے, کیا کرونا کی وجہ سے جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کلوز کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا بھائی نبیل کو کہ یاد رکھیں, اگر آپ کو مسجد میں آنا ہے اور مسجد میں نماز شروع ہے تو آپ کو مسجد میں احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت ادا کر لینی چاہیے. اس کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑیں نہیں. ہاں 100% پابندی آ گئی ہے, اسٹرکٹلی آرڈر آ گیا ہے, آپ کا مقابلہ کرنا پاسبل نہیں رہا, تو پھر جو ہے نا آپ اس کی پابندی کو فالو کریں, پھر آپ گھر میں نماز ادا کریں. میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو دوست دیکھ رہے ہیں, آپ کل کے ٹائم تک سوالات بھی ہمارے اسی عنوان پہ لکھیں. آپ عنوان چینج کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ہر عنوان ملے گا, آپ ہر عنوان پہ شوق پورا کر لینا سوالات کا. ریسنٹلی جو ابھی ہمارا عنوان اور چل رہا ہے نا, تو اسی عنوان پہ آپ سوالات لکھیں, ان باکس میں لکھیں, سوالات بھیجیں, انشاءاللہ آپ کے سوالات کو حل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, اس پر اچھے اور سنجیدہ کمنٹس کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے, اور اس کو شیئر کر کے آگے دوستوں تک پھیلائیں تاکہ فائدے کی چیز صرف آپ تک نہ ہو, آگے بھی بڑھائیں. فائدہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے کبھی گھٹتا نہیں ہے, تو اس کو مزید دوستوں تک پھیلائیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرا.